ادا کرنا کہ تیری بیٹی سیریل نہیں دیکھ رہی، قرآن پڑھ رہی ہے، اس کی برکت سے اللہ تیرے گھر میں برکت عطا فرما دے گا۔ قرآن بچے پڑھے یا بچیاں پڑھے تو گھر والے خوش ہونا۔ کیا پڑھ رہی قرآن شریف تو؟ بند کر دے، صبح پڑھی نہیں، ہو گیا، پھر شام میں کہیں کھولی۔ کبھی ایسا مت بولنا، کیونکہ تو جانتی نہیں ہے یہ قرآن خبر میں آ کر کہے گا انہیں میرے کو گلے لگاتی تھی اور انہیں میرے گلے نہیں لگاتی تھی۔ وہ قرآن بولے تو اللہ اس کی سن کو گلے نہیں لگانے والے کو دوزخ میں ڈالتا، گلے لگانے والے کو جنت میں ڈالتا۔ کیا سمجھے قرآن شریف بولے؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی کتاب پڑھی جاتی ہے تو قرآن مجید ہے۔ پوری دنیا میں مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، جس کی انتہا تک کوئی جا نہیں سکتا ہے، وہاں ساری جگہ تلاش کر لو، سب سے زیادہ منہ زبانی پڑھنے والی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ میرے رب کا کلام، نبی کا زندہ معجزہ وہ قرآن شریف ہے۔ کیا سمجھا ہے قرآن کو؟ ہم نے قرآن مجید کو سمجھا نہیں۔ اگر ایک سادے پیپر پر، ایک سادہ پیپر ہے، نیچے گر گیا، اسے کوئی کیئر نہیں کرتے کیئر بھی نہیں کرتے، قدر بھی نہیں کرتے، اسی کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے، اگر وہ نیچے گر گیا تو بولو بھی کیا کرتے؟ اٹھاتے۔ پہلے جو پیپر گرا تھا اس کی اہمیت نہیں تھی، جیسے اس پہ اللہ کا کلام بسم اللہ لکھتے کی اس کی اہمیت بڑھ گئی۔ کل تک تمہاری بچی قرآن نہیں پڑھتی تھی، اس کی اہمیت نہیں تھی، اب اس کے سینے میں قرآن آیا، اس کی اہمیت بڑھ گئی، اس کی اہمیت بڑھ گئی ہے۔ قرآن جس کے سینے میں آیا، یہ حافظ صاحب بیٹھے ہیں 2 جنے، یا مولانا نذیر بھی ہے، حافظ بھی ہے، اور ہمارے مولانا حافظ حسن بھی ہے، تو یہ لوگ معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن جس کے سینے میں اترا ہے، یہ ان کی اپنی محنت نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کا نور ہے، اور میرے نبی کے نور کی برکت سے اللہ نے ان کے سینے میں قرآن کو محفوظ کر دیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جس طرح لوہے کو زنگ لگتا ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتا۔ یہ نبی بول رہے ہیں، لوہے کو زنگ لگا تو اس کو دور کرنے کا علاج معلوم ہے، گیس کا تیل ڈالتے، آگ میں ڈالتے، کیا بھی ایک کر کو صاف کر کو زنگ ختم کر دیتے، خوب لگڑنا محنت کرنا پڑتا۔ دل کو زنگ لگے تو دل کا زنگ کیسا دور کرنا؟ دل دیکھے کیا اندر ہے؟ دل کہاں ہے؟ اندر ہے، ہمارے دکھ رہا ہے کیا؟ نہیں دکھ رہا، مگر نبی کو دکھ رہا۔ زور سے بولو جی، اور محبت سے بولو سبحان اللہ۔ ہمارے سینے میں دل ہے، ہمیں نظر نہیں آ رہا، نبی کو نظر آ رہا ہے۔ ہمارے نبی کو اللہ نے ایسی طاقت دی ہے، وہ رہتے بظاہر جسمانی طور پر مدینے میں، جیسا تمہیں گنبد بنائے نا، ویسی ہری گنبد کے نیچے ہمارے نبی مدینے میں جسمانی طور پر سو گئے، روحانی طور پر نندنی کے جلسے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ نندنی میں جلسہ جو ہو رہا نا، اسے بھی رسول دیکھ رہے ہیں۔ معمولی مت سمجھنا، یہاں کوئی کیئر کر رہا یہ نہیں کر رہا، ہمارے کو اس سے کنسرٹ نہیں، ادمیاں کتنے ہے، آبادی کتنی ہے، پبلک فل ہے، وہ ہمارے نہیں ہونا۔ نبی دیکھے تو بیڑا پار ہے۔ اور نبی کیا کرتے ہیں؟ ارے 2 ہی چھت میں بیٹھے کئی کو دیکھنا۔ فرشتے یہ نہیں بولتے ارے 2 ہی چھت میں بیٹھے مسجد میں رحمت کو نہیں برسانا، ایسا ہے کیا؟ 2 آدمیاں لنگڑے ہیں کہ نکٹے ہیں کہ کالے ہیں کہ چپٹے ہیں کہ ہاتھا نہیں ہے کہ پاواں نہیں ہے کہ کون بھی بیٹھ کر اگر نبی کا اللہ کا ذکر کرے تو اللہ کی رحمت صورت لنگڑا کلر گلر نہیں دیکھتی، نام محمد پر رحمت برستی ہے، نام محمد پر رحمت برستی ہے۔ تو گویا کہ یہ گاؤں میں خوش نصیب ہے آپ لوگ، مگر ہے گاؤں مختصر سا، مگر عاشقان محمد نظر آ رہے ہیں، غلامان محمد نظر آ رہے ہیں۔ لہٰذا آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرو۔ میرے نبی نے کہا کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگتا نا، ویسا دلوں کو بھی زنگ لگتا۔ مگر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ مائک کلیئر آ رہا نا آپ کو؟ نہیں مائک میں کلیئر نہیں آ رہا تو بغیر مائک کے بھی بولتا ہوں، آ رہا نا؟ سمجھ میں آ رہا؟ ہاں مائک نکالے تو اچھا ہے، پھٹ رہی آواز۔ گاؤں والے بولیں گے، تمہیں بولے کیسا؟ ہو جی مائک میں سمجھ میں آ رہا، تو لہٰذا آپ کیا ہے، آواز پھٹ رہی بولے تو پھر کانوں میں نہیں جاتی۔ سمجھ میں آ رہا کیا بیٹا میں بول رہا؟ سمجھ میں آ رہا؟ ماشاءاللہ سمجھ میں آ رہا آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، کیونکہ پھر یہ آواز الگ ہو رہی، یہ آواز الگ ہو رہی، اسی لیے تو دلوں کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، دلوں کو زنگ لگے تو کیسا دور کرنا؟ انہوں پوچھے بول کو نندنی والوں کو بھی معلوم ہو رہا،
صحابہ پوچھے، بول کچھ معلوم ہونا، صحابہ پوچھے آقا دلوں کو زنگ لگے تو کیسا دور کرنا؟ اللہ کے نبی کیا لے؟ 2 چیزوں سے بولے. کتنے چیزوں سے بولو؟ 2 چیزوں سے. اچھا وہ 2 چیزیں کیا ہے بول کو پھر صحابہ کوشچن کرے، سوال کرے. تو اللہ کے نبی کیا لے؟ نمبر 1 موت کو کثرت سے یاد کرنا. کس کو یاد کرنا؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. نمبر 2 قرآن کی خوب تلاوت کرنا. یہ دونوں سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. دیکھیے ہم موت کو بھی یاد نہیں کر رہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہے. کر رہے کیا؟ نہیں کر رہے. قرآن پڑھنے آتا نہیں. اب جس کو پڑھنے آ رہا انہیں پڑھ رہا، اس کے بعد بیٹھ کو سننے کو بھی تیار نہیں. پڑھنے والا سنانے کو تیار ہے، بیٹھو چچا میں 1 پارہ سناتا ہوں ڈیلی بولے تو تم سننے کو تیار نہیں صاحب میرے پاس ٹائم نہیں ہے بول رہے. ارے قرآن مجید جب پڑھی جاتی ہے تو قرآن پڑھنے والا یہاں بیٹھا، یہاں سے لے کر عرش تک رحمت کی گھٹا چھا جاتی ہے. وہ رحمت ہمارے کو نہیں دکھتی مگر ہمارے اوپر برس رہی ہے، کیونکہ نبی نے کہا ہے جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اور قرآن کی تلاوت کرنے میں ایک حافظ اتنا منہمک ہے، اسے وقت ہی نہیں مل رہا دعا مانگنے کے لیے، اپنی اللہ کی بارگاہ میں حاجت رکھنے کے لیے ٹائم نہیں مل رہا، بس تلاوت میں مگن ہے. تو اللہ کے نبی کیا لے؟ بغیر مانگے کہ اللہ تلاوت کرنے والے کو اس کی تمنا پوری فرما دیتا ہے. جو مانگنے والے کو دیا جاتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنے والے کو اللہ بغیر مانگے کہ عطا فرمانا. قرآن کی تعلیم ایسی ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا تم میں سب سے بہتر ہے وہ شخص جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے. تو گویا کہ قرآن مقدس کو اللہ نے ہم پر اپنے نبی کے ذریعے دے کر یہ سب سے بڑا احسان کیا. ایک نماز، ایک قرآن اور ماہ رمضان کے روزے. یہ 3 چیزوں سے اللہ نے ہمیں اتنی برکتیں عطا فرما دیا، اتنی برکتیں عطا فرما دیا، اتنی برکتیں عطا فرما دیا. تھوڑی سی توجہ کریں آپ، قرآن مجید کی آیتوں کے بارے میں بتا رہا ہوں میں، کیونکہ روزے کے بارے میں تو آپ جانتے ہی سنتے ہی ہیں. بچے ختم قرآن کرے اس لیے قرآن کے اوپر میں ذرا زیادہ بات کروں گا. قرآن مجید کو میں بڑے بڑے سوروں کی بات نہیں کرتا، وہ تو بڑے بڑے سورے اپنی جگہ پاورفل ہے، طاقت والے ہیں. بات آئی تو عرض کرتا ہوں. ملک یمن میں علامہ یافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے ولی گزرے. آپ ایک قبرستان کے پاس گئے تو وہاں کسی کو آپ نے دیکھا کہ ایک قبر میں سے گرجدار آواز آئی. تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز آنے کے بعد قبر میں سے ایک کالا کتا نکل کر بھاگنے لگا. جیسے بھاگنے لگا تو وہاں کے جو بیٹھے ہوئے بزرگ نے کہا تیرا ناس ہو، تو کون بلا ہے؟ تو اس کتے نے کہا میں اس کے برے اعمال تھا. اچھا خبر میں جو آواز آئی گرجدار، وہ چوٹ تیرے کو لگی کیا میت کو لگی تھی؟ تو بولے وہ چوٹ مجھے لگی. اچھا کیوں لگی؟ کہا کہ جس قبر سے میں باہر آیا ہوں وہ مردہ زمین پر سورہ یاسین پڑھتا تھا، میں اسے مارنے گیا تو وہ سورہ یاسین آ کر مجھے مار کر باہر کر دیا. ارے بولو جی سبحان اللہ. دیکھیے سورہ یاسین، پوری قرآن نہیں، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے. اگر کوئی سورہ یاسین پڑھنے کا عادی بن گیا تو وہ سورہ یاسین بھی قبر میں ہمارا باپ نہیں آئے گا، دوست نہیں آئیں گے، رشتہ دار نہیں آئیں گے. ارے جو دوست تمہیں رائچور کو لے جا کر شراب پلایا، جوا کھلایا، رائچور کو لے گیا، گدوال کو لے گیا، مچھی کھلایا، بریانی کھلایا، ان بھی خبر میں نہیں آئے گا، مگر قرآن تمہاری خبر میں آنے والا ہے. اور سورہ یاسین ہماری خبر میں آ کر ہمیں بچانے والا ہے. اس کو گلے لگا کر پڑھنا چھوڑ کو پھر اس کے بارے میں بحث کر لیتے بیٹھتے. خدارا مسلمانوں قرآن مجید کی تلاوت کرو، اگر نہیں کر سکتے تو پڑھنے والے کے پاس بیٹھ کر قرآن سنو تو سنو، سنو تو سنو تاکہ تمہیں برکت مل جائے. قرآن مجید کی آیت، اللہ اکبر. ہمارے حافظ صاحب تلاوت قرآن سے ہمارے جلسے کا آغاز کرے، انہوں آیت الکرسی پڑھے. کیا پڑھے؟ آیت الکرسی پڑھے. سنیے یہ کئی میں ہے؟ یہ آیت الکرسی کئی میں ہے؟ بولو جی قرآن شریف میں ہے، بولو کئی میں ہے؟ قرآن شریف میں. بسم اللہ کئی میں ہے؟ ہاں ماشاءاللہ ایسا بولنا. سورہ فتح کئی میں ہے؟ قل کا سورہ کئی میں ہے؟ قل یا ایھا الکافرون کا کئی میں ہے؟ زور سے بولو. ان کے سونڈا ہمارے مسجد تک آ رہے، ہمارا سونڈ باہر بھی نہیں جا رہا. ارے زور سے بولنا. سورہ ناس کئی میں ہے؟ قرآن شریف. سورہ فلق کس میں ہے؟
ہاں یہ سب قرآن شریف ہے. میں چھوٹے چھوٹے سورے بول رہا ہوں, وہ تمہیں پڑھ بھی سکتے, اگر نہیں آ رہا تو کل سے سیکھو. اب رمضان کا مہینہ پورا ادھر ادھر بھاگنے کے بجائے حافظ صاحب کرنے بیٹھ کو کیا لانا, ایک مہینے میں 10 سورے ہمارے سکھاؤ بھائی, پورا قرآن نہیں تو نہیں بول کو 10 سورے تو سیکھنا. کتنے سورے؟ کتنے سورے؟ 10. علم ترا سے لے کر والناس تک اگر حافظ صاحب یہ نوجوانوں کو سکھائیں, اور تمہیں ٹینشن نہ کرو نہیں صاحب میری زبان نہیں پلٹ رہی, نہ کو بولو ایسا. کوشش کرو, قرآن کی آیت میں اتنا پاور رکھے اللہ کہ تمہاری نئی پلٹنے والی زبان کو قرآن کی آیت پلٹا دیتی ہے. ایسا کوشش کرو 1 سے 2 بار بسم اللہ ایسا نہیں, بسم اللہ سین کہاں سے نکالنا, با کہاں سے نکالنا, میم کہاں سے نکالنا, ہاں کہاں سے نکالنا. انہوں اپنے انداز سے جیسا سنانا شروع کرتے, آپ کے دماغ میں کیا ہے, آج ایک دن تمہارے کو ذرا تکلیف ہوتی, دوسرے دن آپ کیا کرتے, حافظ صاحب کو ڈھونڈ لیتے آتے, کیا بھائی انہوں سمجھا رہے تھے, میں کوشش کر رہا ہوں بول کو, رات دن وہی دماغ میں رہا تو دوسرے دن ویسا پڑھ کو سنانا چالو کر دیتے. 1 مہینے تک بسم اللہ الرحمن الرحیم اور 10 سورے سیکھنے کی عادت ڈالو. اگر 10 سورے سیکھ لیے, اگر کہیں حافظ صاحب گاؤں کو گئے رائچور کو بولے تو نماز کا وقت ہوا تو ٹینشن نہیں آتا, تمہیں سورے سیکھے رہتے, وہی نماز پڑھا لیے تو نماز بھی ہو ہے نہیں, صحیح ہے نہیں. تو آئیے آیت الکرسی جو ہے نہیں, وہ کہیں میں ہے, قرآن میں ہے, قرآن مجید میں ہے. اس کی طاقت کیا ہے دیکھیے, اس کا پاور, اس کے پڑھنے کے فائدے کیا ہے. ہمارے لوگوں کو نہیں آتا آیت الکرسی, جن کو آتا وہ الحمدللہ اچھی بات ہے, مگر پڑھتے یقین رکھ کو نہیں پڑھتے. اب میں یقین کے اوپر بھی ذرا باتیں بول کر اپنی بات کو ختم کروں گا. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بینکاں نہیں تھے. کیا نہیں تھے؟ بینکاں نہیں تھے. لوگ اپنا کیش, سونا, درم, دینار پوٹلی لپٹ کو چٹی لگا کو حضور کو لا کو دیتے تھے, یا رسول اللہ یہ میرے 10 لاکھ روپے ہے, میرے 5 لاکھ ہے, یہ 20,000 ہے, یہ 50,000 ہے. ایسا درم دینار لا کر سرکار کی خدمت میں رکھتے تھے. حضور ان کے پوٹلیاں ایک جگہ امانت کے طور پہ رکھتے تھے, جب انہوں پوچھے وہ واپس دیتے تھے. اسے کیا بولتے ہیں؟ امانت دار. ہمارے نبی امین ہیں. ہمارے نبی کیا ہیں؟ امین ہے. میں سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, تقریری انداز سے نہیں کر رہا ہوں, کیونکہ بات سمجھ میں آنا. تو امین ہے, امانت دار ہے, لوگوں کی امانت ہے. اب اگر میں آپ کو ایک 10,000 روپے دے کو گیا, یا اگر آپ کو حافظ صاحب 10,000 دیے, صدر صاحب یہ 10,000 ہے, کڑک کڑک نوٹاں دیے, میں کل لے رہا ہوں بولے, تمہیں دوسرے دن تک وہ کڑک نوٹاں یوز کر کو نرم نوٹاں واپس دیے, تو یہ امانت میں خیانت ہوئی. کیا ہوئی؟ امانت میں انہوں جو نوٹاں دیے وہی نوٹاں واپس دینا, یہ امانت ہے. نوٹاں چینج کرنا بھی امانت میں خیانت ہے. اب اگر کون کی رائچور کو آئے تھے, مولانا رمضان کا مہینہ آیا, تمہاری مسجد میں شب قدر کے واسطے میں 5,000 دے رہا ہوں بول کو صدر صاحب کو یا ممبر کو دیے سمجھو, انہوں وہ پیسے آتے آتے ترکاری گرکاری لے کو گھر میں کا کیش لا کو دیے, تو وہ امانت میں خیانت ہو گئی. سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ وہ پیسے چھینا نہیں, وہ الگ لکڑی دھاگا بند کو ربر بند کو سائڈ میں رکھ لینا. یہ پیسے امانت ہے, مسجد کے امام کو دینا کہتے بڑی رات کو بول کو کون کی دیے وہ لا کو وہی پیسے پہنچانا, یہ امانت ہے. تو بات سمجھ میں آ رہی نا. ہمارے نبی کے پاس مکے میں سارے لوگ اپنے بھی بیگانے مال لا کو رکھتے تھے. حضور علیہ السلام امین تھے, کسی کا مال چینج بھی نہیں کرتے تھے. آقا سب کو دینے والے ہیں, مگر سرکار کے پاس رکھتے تھے, رکھے تو آقا علیہ السلام دیتے تھے. وہ سارے مال اور پیسوں کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ کو دیے تھے. کس کو دیے تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی تھی کہ وہ مال کی دیکھ بھال کرنا, ان کے پاس رکھتے تھے. حضرت ابو ہریرہ جہاں مال جمع کو رکھے تھے پیسے, وہاں رات میں ایک چور آیا, پورا مال صاف کر رہا تھا. حضرت ابو ہریرہ کی آنکھ کھلی, پکڑ لی اس سے, ہائے تو چوری کر رہا, مال یہ سب لے جا رہا, میں تجھے صبح میں سرکار کے پاس لے جاتا ہوں. وہ رونے لگا, اے ابو ہریرہ مجھے معاف کر دینا, میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میری بیوی ہے, مجھ پر رحم کرو. اگر تمہیں حضور کے پاس لے گئے تو چور کو اسلام میں چوری کرنے والے کیا سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنا ہے, نکو لکھ جاؤ, میرے معاف کرو بولے. ابو ہریرہ کو رحم آیا, چھوڑ دیے. رات میں گھر میں وہ آئے, صبح فجر کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھے. ابو ہریرہ نماز ختم ہوتے کہ حضور کیا لے, ابو ہریرہ بولے یا رسول اللہ حاضر ہو, رات میں چور کا کیا ہوا؟ انہوں نے بولے, حضور پوچھ رہے رات میں کیا ہوا؟ بولے یا رسول اللہ چور تو آیا تھا, مگر اس نے اہل و عیال کی شکایت کی, رونے لگا, منت و سماجات کیا, میں نے چھوڑ دیا. تو حضور کیا بولے, وہ جھوٹا ہے, پھر آج رات آنے والا ہے. دیکھو اب ابو ہریرہ کو یقین ہوا, حضور بولے تو پکا آتا بول کو. رات میں ٹاکلیت بیٹھے, پھر آیا, پھر آ کر سارا مال لے رہا تھا, پیسے لاکھوں روپے کروڑوں روپے ہیں, کاٹ لینے گیا. پھر ابو ہریرہ پکڑ لے, نہیں آج تیرے سرکار کا نہیں لے کچھ جاتا ہوں. نہیں صاحب میری بیوی ہے, بچے ہیں, رونے لگا, منت تو سماجات ہے.
फिर छोड़ दिए। सुबह मस्जिद नबी में फजर की नमाज को आए, नमाज पढ़े, सरकार बोले अबू हुरैरा रात में चोर का क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह उसने रोया, मैं उसे छोड़ दिया, वो झूठा है, फिर आज रात को आता देखो। बोले आज आयत पकड़ को ला तुम बोलते हो। फिर रात को आया, आने के बाद फिर पकड़े, अब तुझे नहीं छोड़ता, ले जा तुम। बोले उनके अला नक्को साहब मैं तुम्हारे को एक तालीम देता हूँ, एक इल्म देता हूँ, इल्म सिखाता हूँ। बोले क्या सिखाता हूँ? बोला एक इल्म सिखाता हूँ, तालीम देता हूँ, मेरे को आप छोड़ दे। क्या है? सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, घर में चोरी नहीं होती। बोले क्या पढ़ को सो जाओ? बोले आयतुल कुर्सी। आता ना तुम्हारे लोगों आयतुल कुर्सी? आयतुल कुर्सी याद रख लो, जुबानी पढ़ो, हाफिज साहब के पास सीखो, नहीं बोल के नहीं, वो क्या है आप अगर कोशिश करो तो सीख जाते। तो उसने क्या कहा? आयतुल कुर्सी पढ़कर सो जाओ, चोरी नहीं होती। वो चोर आया साला बोल रहा, चले गया। अब अबू हुरैरा बोले अरे नहीं अच्छा, इतना अच्छा मशवरा देख गया, बोल को छोड़ दिए। सुबह में मस्जिद नबी में गए तो हुजूर नमाज के बाद बोले अबू हुरैरा क्या हुआ? बोले या रसूलल्लाह उन्हें आज एक अजीब व गरीब बात बता दिया। बोले क्या है? बोले कि उसने मुझे, मैं पकड़ा था उसे, उसने मुझे आयतुल कुर्सी पढ़ने की तालीम दी, कहा कि रात में सोने से पहले बिस्तर पर जाओ तो पहले बिस्तर झाड़ना और उसके बाद आयतुल कुर्सी पढ़कर घर की इस्सार करो, तुम्हारे घर में चोरी नहीं होती। बोला तो हुजूर क्या बोले? इन जो ये बात बोला ये सच है मगर उन्हें झूठा है। बोले उन्हें झूठा है। बोले कहा या रसूलल्लाह वो कैसे? तो आका ने कहा अबू हुरैरा तुम जानते हो 3 रात से तुम्हारे घर कौन आ रहा था? बोले या रसूलल्लाह मैं नहीं, आप बेहतर जानते। तो सरकार ने क्या कहा? वो शैतान था जो इंसान की शक्ल में चोरी करने आ रहा था। कौन था वो? शैतान था। वो कौन था? शैतान आपको आयतुल कुर्सी की तालीम दे को जा रहा। तुम्हें पढ़ को फूकले जादू गीदू हुआ तो कहाँ से जाता? बोलो शैतान आंख में आए तो आयतुल कुर्सी पढ़े, तुम क्या बोलता? तू यहाँ पढ़ रहा, वहाँ मैं जन्नत में पढ़ को आया सो बोलता हूँ, है नहीं? तुम्हें यहाँ अगर छू छू कर ले बैठे तो बिस्मिल्लाह पढ़ रहे, आयतुल कुर्सी पढ़ रहे, अभी बच्चा रो रहा, अरे रोता कि कम करता कि रोना? बोले तभी रो रहा उन्हें। तुम्हें पढ़े तो क्यों असर नहीं हो रहा? शैतान इसके आंख में आ गया कि आयतुल कुर्सी पढ़ तो ठहर, बोल को अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन चालू कर दिया उन्हें, पढ़ रहा। बोले तो शैतान बोलता अरे बादशाह मैं जन्नत में ये सब कुछ सिखा को आया, तू क्या पढ़ता मेरे सामने? बोलता हूँ, बोलता नहीं बोलता। तो फिर हमारे आयतुल कुर्सी पढ़ने में पावर क्यों नहीं आ रहा मालूम है? हमें डायरेक्ट पढ़ रहे, डायरेक्ट पढ़े तो सवाब मिलता, पावर नहीं मिलता। वसीले से मुराद मुर्शिद की अता से मुरीद पढ़े तो पावर आता। नहीं समझ में आया तो एक बात समझा को बात खत्म कर। हजरत जुनैद बगदादी समंदर के किनारे बैठे थे, एक शख्स आया रो रहा, कई को रो रहा। वहाँ बोले नहीं सरकार मेरे को दरिया के किनारे उधर जाना है, अर्जेंट जाना है, कश्ती चले गई, अगर मैं नहीं गया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान होता। तो जुनैद बगदादी क्या ले, टेंशन नको ले, चादर निकाल को पानी पर बिछाए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह बिछा क्या बोले इसके ऊपर या जुनैद बोल को ठहर। बोले जैसे उन्हें या जुनैद बोल के ठहरा, चादर पर ठहरा। अब चादर कहीं में है? पानी में, डूबना ना भाई, मगर डूब रहा नहीं। या जुनैद बोले जैसा चादर लेके जा रही है, अच्छा पानी एक तरफ जाता है क्या? मेरे जाना इधर है, पानी इधर जा रहा, फिर अब पानी किधर जा रहा? उधर जाना नहीं, चादर इनो जिधर बोल रहा उधर जा रही चादर। या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद बोल लेते, कहाँ तक गया? 20 दरिया में जाने के बाद शैतान आया, आको क्या बोले अरे तू अल्लाह को छोड़ को जुनैद को पुकार रहा ना, वाह तू कैसा आदमी है? बोले तो अरे हो ना सही बोल, या अल्लाह बोलते डूब गया, डूबते की अहमत खाया। अरे नहीं भाई या जुनैद बोलते ऊपर आ गया, या जुनैद बोलते ऊपर आ गया, अल्लाह का नाम लेते इसकी अंदर जा रहा था, डूब रहा था, जुनैद बोलते ऊपर आ गया। अब बोले नहीं वाह अगर मैं जुनैद का नाम ले कुछ निकल जाता हूँ यहाँ से, बोल को या जुनैद या जुनैद या जुनैद बोलते किनारे चले गए। बाद में मिल को पूछे हजरत मैं आपका नाम लिया तो सीधा जा रहा था, अल्लाह का नाम लेते डूब गया, ये मसला समझ में नहीं आया। तो जुनैद बगदादी क्या ले, अरे नादान तू मुझे याद कर रहा था, मैं अल्लाह को याद कर रहा था, तू मुझे याद कर रहा था, तेरी पहुंच वहां तक नहीं है, तो डायरेक्ट नहीं जा सकता, तेरी पहुंच नहीं है। जुनैद उस मकाम तक पहुंच चुका है विलायत की दुनिया में, अगर जुनैद या अल्लाह कहता है तो समंदर भी रास्ता देता है। और तू जब मेरा नाम ले रहा था तो मैं अल्लाह को याद कर रहा था, तो अल्लाह मेरी लाज रखते हुए तेरी नैया को पार लगा दिया है। तो पता ये चला बोलने वाले बोलने के बाद दम करे तो दम में दम आता, समझ में आया? बोलने वाले बोल के दम कराए तो दम में
दम आता, किताब लिया पढ़ को फूकिया क्या भी नहीं आता। तो गोया किताबें बहुत है, मेडिकल में जितने गोलियां मिल रहे, मेडिकल कोर्स करे साले को मालूम है, किताब में देख को गोली खा लेंगे, होता क्या ऐसा आराम नहीं होता। बोलने वाले लिखो डॉक्टर देने के बाद जाके मेडिकल से गोली लिए तो जब शिफा मिलती। क्यों? तुम्हारे को अंग्रेजी आती, तुम जानते यूट्यूब में सब कुछ आ रहा है, मारते आ रहा है, ये गोली होना बोले तो ले जाकर तुम्हें डॉक्टर कहीं बताओ, यूट्यूब ही मेरा डॉक्टर है बोल को जाकर गोलियां खाओ, रिएक्शन हो जाता, होता नहीं होता, उल्टा होता। तो गोया लिखने वाले लिखने के बाद उसमें शिफा मिलती। अल्लाह का कलाम भी ऐसे नहीं है जो डायरेक्ट हम ये कहते हैं। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, अरे या जुनैद बोले तो गया कहते ये तो शिर्क है, या अल्लाह बोलते हो डुबरा कहते। देखे सुन्नी लोग कैसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल को लोगों को गुमराह कर रहे हैं। या अल्लाह बोले तो डुबरा कहते, या जुनैद मैं क्या बोला तुम्हारे को पहले बोला। हाँ, वो जिसका नाम ले रहा था उन्होंने किसका नाम ले रहे थे? बोलो जी, अल्लाह का नाम ले रहे थे। एक बात बता तुम, जुनैद बगदादी अल्लाह के वली, बोलो क्या है? वली। अच्छा, वली वलद कैसे? गौसे पाक के ज़माने से 200 साल पहले के वली, बड़े वली, गौसे पाक से भी बड़े वली जुनैद बगदादी। उतने बड़े वली का नाम जब उन्हें लिया तो उन्होंने क्या करे, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर अपनी लव अल्लाह से लगाए। क्या करे, तुम्हें रोज़ाना आ रहे हाफिज साहब से मिल रहे, रोज़ाना आ रहे हाफिज साहब से मिल रहे, हदिया रख को जा रहे, हदिया रोज़ आ रहे रख को जा रहे। एक दिन अचानक आपको हार्ट हुआ तो हाफिज साहब की आंखें से आंसू निकलते मगरिब में, या अल्लाह वो मेरे मिलता था, दुआ करता, मेरे हदिया देख जाता था, वो हार्ट पेशेंट हो गया, बिस्तर पे पड़ा, उसे जल्दी से देवल को 2 आंसू अगर निकले ना, इनकी दुआ से तेरा हार्ट भी ख़त्म हो जाता। बात समझ में आ गई नहीं? बात समझ में आ गई? दिल से दुआ निकलना अलग है, और जब अता कोई अगर दुआ कर रहा है तो दिल से निकल जाता है। इसी तरह आयतुल कुर्सी शैतान ने अबू हुरैरा को बता कर गया तो नबी ने कहा ये बात सच है कि आयतुल कुर्सी पढ़कर सोने से चोरी नहीं होती, मगर आयतुल कुर्सी के पहले आमिल बनना, आयतुल कुर्सी का पहले कोर्स करना, आयतुल कुर्सी को पूरी तादाद के मुताबिक कंप्लीट करने के बाद आयतुल कुर्सी खाली सामने वाले की आंखों में आंखें मिलाकर पढ़ो, उन्हें नाचना शुरू कर देता, नाचते रहता उन्हें टका 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 टका। आयतुल कुर्सी इधर मुकम्मल होती उन्हें नीचे गिर जाता। क्यों? आयतुल कुर्सी में अल्लाह पावर रखा है। इसलिए आयतुल कुर्सी हुजूर ने फरमाया जो 5 नमाजों में हर नमाज के बाद आयतुल कुर्सी पढ़ लिया उसको जन्नत में जाने सिवाय मौत के कोई और रुकावट ही नहीं, मरतेज की जन्नत में जाएगा। आयतुल कुर्सी ये कहीं में है? कुरान में है। और तुम्हारे हाफिज साहब पूरे बच्चों को कुरान मजीद सिखाए, कुरान शरीफ पढ़ाए। तो गोया मुसलमानों कुरान की तालीम को आम करो, कुरान सीखो। कुरान सीखने के लिए उम्र की कैद नहीं है, 70 साल भी होगी, कुरान सीख तो इरादा करो, अल्लाह 70 साल के बूढ़े को भी कुरान जैसी तालीम अता कर देता है, इल्म अता कर देता है। ये नहीं है कि मैं बूढ़ा हो गया, ये नहीं है कि मैं नाना बन गया, मेरा काम नहीं, मेरे पोतरे को पढ़ा, तो तू भी पढ़, अल्लाह तेरे सीने में भी कुरान देगा। क्योंकि मेरे नबी ने कहा जिसके सीने में कुरान नहीं वो सीना वीरान घर है, बोले वीरान है, बोले वीरान है। और जिसके सीने में कुरान होना, कुरान से मुराद क्या है? कम से कम एक 10 सूरत तो उसके सीने में मौजूद रहना जो मुँह ज़बानी पढ़ सकें। और कुरान मजीद एक ऐसी चीज़ है, देखिए ये ज़िंदा मोजिज़ा है नबी का, अगर पढ़ना शुरू करे ना, पढ़ते 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 वो देख को नहीं पढ़ रहे, ऐसी पढ़ रहे, एक लफ्ज़ भी अगर पढ़ते स्टम को गलत ज़ुबान पे आया ना, दिल एक्सेप्ट नहीं करता, अरे मैं यहाँ गलत करे, बोल फिर रिवर्स जाता हाफिज़, फिर रिवर्स जाता। तो गोया कुरान का ये एजाज़ है, कुरान का ये ज़िंदा मोजिज़ा है मेरे नबी का। तो गोया कुरान मजीद की तालीम को आम करो। तुम में सबसे बेहतर वो है, बोले रसूलुल्लाह, जो कुरान सीखे और दूसरों को कुरान सिखाए। ये जहन में रखें। और दूसरा, जो शख्स तुम में सबसे बड़ा इबादत गुजार वो है जो सबसे ज़्यादा कुरान की तिलावत करने वाला है, सबसे ज़्यादा। अच्छा, मैं क्या कहता हूँ, कुरान पढ़ने वाले मकसद दिल में दौलत के वास्ते नहीं रहना, मकसद दिल में अल्लाह और रसूल राज़ी होना। अगर ये मकसद दिल में रहे ना, दौलत उनके ख़दमों में लुढ़कते हुए आएगी। बोलो जी सुभान अल्लाह, दौलत लुढ़कते हुए आएगी। कुरान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में आया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा, अय मूसा, तेरे बाद मेरे नबी आएंगे, उनका नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्मत को 2 अंधेरों से बचने के लिए 2 नूर अता करूँगा। कितने नूर अता करूँगा? 2 नूर। कौन से अंधेरों से? 2 अंधेरों से बचने। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम क्या बोले, या अल्लाह वो 2 अंधेरे क्या हैं और वो 2 नूर क्या है, दोनों बता। बोले तो अल्लाह ने कहा, अय मूसा, एक अंधेरा खबर का है, खबर में अंधेरा रहेगा,
اور ایک اندھیرا قیامت کے دن کا ہے. یہ دو اندھیرے بڑے بھیانک ہوں گے. اگر یہاں کرنٹ چلے گا, اندھیرا ہو گیا, منہ کو منہ نہیں دکھ رہا, اندھیرے میں اندھیرا الگ ہے, اندھیرے میں اندھیرا الگ ہے. یہ لائٹاں لگائے, اب یہاں لاکھ فوکس لگائے تو یہ پورے لوٹا پھک کے پڑ جاتے, وہ لائٹیں زیادہ پڑتی, ہوتا نہیں. اندھیرا عام اندھیرا, یہ جو روڈوں پہ دیکھ رہے یہ اندھیرا الگ ہے. خبر کا اندھیرا اس سے وحشت ناک ہوتا, ایک ایسی آواز رہتی اس میں, آدمی خوف زدہ ہوتا. رات کے 2 بج رہے, نماز کا ٹائم ہے, 2 بجے کی رات کی اندھیری کی رات اتنی بھیانک ہے, کدھر بھی لائٹ نظر نہیں آ رہی, کرنٹ چلا گیا, بجلیاں برس رہی ہے, کڑک پن آ رہا ہے, ہوائیں چل رہی ہے, کا عالم رہا تو آدمی کا دل دھڑکتا ہے, ہیبت ہوتا ہے. خبر کا اندھیرا اس سے بھی بھیانک ہوگا. وہ اندھیرے سے بچنے کے لیے اور قیامت کے اندھیرے سے بچنے کے لیے اللہ نے 2 نور کسی اور کو نہیں دیا, اس امت کو عطا کر دیا. وہ 2 نور کیا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں, ایک ہے قرآن مجید, دوسرا ماہ رمضان ہے. اب یہ 2 ہمارے لیے نور ہے. اب یہ بچیوں کو ہمیں نور دیے, قرآن مجید دیے, بولو سبحان اللہ. اب یہ بچیاں گھر میں لے جا کر قرآن پڑھو گی تو ان کے منہ سے نور نکلے گا, اور وہ نور آسمان کی طرف بڑھے گا, اور وہ نور جا کر خدا کی رحمت کو دعوت دے گا. جہاں تلاوت ہو رہی وہاں رحمت برستے رہے گی. ادھر سے نور گیا, ادھر سے نور آیا, ادھر سے نور گیا, ادھر سے رحمت آئی. تو گویا قرآن مجید اللہ نے ہمارے لیے نور بنا دیا. ہمیں پوری قرآن کم سے کم رمضان میں مسجد میں حافظ صاحب کے پیچھے پورے تراویح سنے تو پوری قرآن ہماری زندگی میں پڑھے نہیں, ہماری لائف میں پڑھے نہیں. کم سے کم رمضان میں تراویح میں سنے تو پورا قرآن سننے کے ساتھ جتنا پڑھنے والے کو دیتا اللہ, وہ سننے والے کو بھی ثواب عطا کر دیتا. تو انشاءاللہ ایک ہی مسجد میں پڑھیں گے. 2 نور, ایک قیامت کے اندھیرے کا دور کیا جائے گا, ایک ماہ رمضان, ایک قرآن مجید. یہ 2 نور ہیں. اب ایک حدیث سن لیجیے. جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے, رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے, ہٹے کٹے صبح ڈر رہا, گرمی بہت ہے بھائی, میرے چکر آتی, میرے یہ آتی, میرے کنواں آتی, بول کو ڈر رہا. ہم سب سے زیادہ محبت کس سے کرنا, بولو ہمارے نبی سے کرنا نا بھائی. کس سے کرنا؟ ہم نبی سے کرنا. نبی سے محبت ہے ہمارے, الحمدللہ ہے. تو حضور کیا بولے, اے عمر, ہمارے رسول کے صحابی ہیں عمر فاروق, اتنے جلالی صحابی ہیں ان کا نام آج بھی لیے تو شیطان بھاگ کو جاتا, یا عمر بولتے بھاگ جاتا شیطان. تو عمر فاروق سے اللہ نے پوچھا, اے عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے, بول پوچھے. تو عمر کیا بولے, یا رسول اللہ میں میرے بیوی بچے اولاد سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں. تو حضور کیا بولے, ابھی تمہیں پکے مومن نہیں ہے بولے. پھر کیا بولے, بیوی بچے دولت وطن سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں بولے. حضور کیا بولے, ابھی بھی پکے مومن نہیں ہے بولے. پھر صحابی کیا بولے, یا رسول اللہ بیوی بچے دولت اولاد وطن حتیٰ کہ میری جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرو, اب مومن ہوئے بولے, اب مومن ہوئے. تو نبی سے کتنی محبت کرنا, بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, دولت سے زیادہ, وطن سے زیادہ, حتیٰ کہ ہماری جان سے بھی زیادہ نبی سے محبت کرے تو پکے مسلمان. اب ہمیں خالی اوپروٹی بول رہے, نہیں میں نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہوں, میں مسلمان ہوں, اللہ میرے معاف کر دیتا. بولے تو پھر اتنے جنگا کئی کو ہے اسلام میں. ان کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ معاف کرتا, گھر میں بیٹھنا تھا, کئی کو لڑے, کئی کو سراں کٹائے, کربلا میں جا کر ہے نہیں. ہمیں بولتے نہیں اللہ معاف کرنے والا. ارے بھائی انہوں سر کٹائے, تو سر جھکانے کو تیار نہیں, پھر اللہ جنت تیرے کیسے دے گا؟ جنہوں نے سر کو کٹایا, تجھے سر کٹانا نہیں ہے, 5 مرتبہ سر جھکا, اللہ تیرے سر کو بلندی عطا کر دے گا. کیا ہوا مسلمانوں, ہوش کے ناخن لو, نماز کی پابندی کرو. ماہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, اس مہینے کی قدر کرو. جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتا, ہٹا کٹا توانا ہو کر, تندرست ہو کر, عورت ہو مرد ہو جو بھی ہو, ہٹے کٹے ہیں, روزے نہیں رکھیں, تو ان کا انجام کیا ہوتا سنیے. مولا علی شیر خدا ایک قبرستان کو گئے, ایصال ثواب کر رہے تھے. اچانک کے خبر پر پڑی جو تازی تھی. حضرت علی کیا بولے, یا اللہ یہ خبر میں جو مردہ ہے میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں, ذرا پردے ہٹا. بولے پورے پردے ہٹ گئے, علی اس کو دیکھ رہے ہیں اندر, اور اس نے علی کو دیکھا. علی کیا دیکھ رہے ہیں, وہ آگ میں جل رہا, آگ کی لپیٹے میں جہنم میں جل رہا ہے, تڑپ رہا ہے جہنم کی آگ میں, رو رہا ہے, تڑپ رہا ہے, اے علی مجھے بچا لو, اے علی مجھے بچا لو, مجھے جہنم کی آگ چاروں طرف سے جلا رہی ہے. تو حضرت علی کو رحم آیا, دعا کرے, یا اللہ اس پر رحم کر مولا, یہ بہت عذاب میں مبتلا ہے. تو اللہ نے کہا, علی اس کے حق میں دعا مت کرو. اللہ کیا بول رہا, علی اس کے حق میں دعا مت کرو,
تو پھر اس نے روتے ہوئے کہا اے علی مجھے بچا لو بچا لو. تو حضرت علی سجدے میں گرے, بولے یا اللہ میرے شکستہ دل کی تو لاج رکھ لیں, اگرچہ وہ گناہگار صحیح ہے مگر آس اور امید اس نے مجھ سے لگائی ہے, تو مجھے اس کے سامنے مایوس مت کر, پہلے اسے بخش دے. تو اللہ رب العزت نے کہا اے علی ہم تیری شکستہ دل کی وجہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں. جانتے ہو اسے عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ اس لیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں دن میں روزہ رکھتا تھا, رات میں گناہ کرتا تھا, اس لیے یہ سزا دے رہے ہیں. مگر تم دعا کر رہے ہیں تو تمہارے شکستہ دل کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں. آپ غور کرو, دن میں روزہ رکھ کو رات میں گناہ کرے تو جب یہ سزا ہے, جو دن میں روزے داروں کے سامنے کھلے عام کھا کے گناہ کر رہا ہے اس کا انجام کیا ہوگا, اس کا حشر کیا ہوگا؟ تو روزے داروں کے سامنے دن دہاڑے کھانا, بچی روزہ ہے, باوا لے مارش مار رہا روٹیاں صبح مٹو, سکا سالنا, بچی روزہ ہے, بچے روزے داراں کے سامنے کھا رہے, شرم آنا. ایک گاؤں میں کافر تھا, مسلمان نہیں تھا, آگ کی پوجا کرنے والے تھے. ان کا بیٹا دونوں باپ بچے مل کو مسلمانوں کی مارکیٹ کو آئے بازار میں. بچہ مسلمانوں کے بازار میں کچھ لے کو کھا رہا تھا, باپ ایک تماچا زور سے مارا بیٹے. بیٹا بولا کہیں کو مار رہے ابا؟ بولے دکھتا نہیں رمضان میں مسلمان روزے سے ان کے سامنے کھاتا, تو کون مارے سارا؟ یہ کافر ہے, بیٹے کو مار رہا. تو بیٹا کیا بولا ہاں میں کیا غلطی کرا, تمہیں بھی کھاتے نا؟ کھاتا ہوں با, روزے داروں کے سامنے نہیں کھاتا, میں گھر میں کھاتا ہوں. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند ہی کہ جب انہیں مر گیا تو کسی نے اسے جنت میں دیکھا. پوچھا دیکھنے والے نے ارے تو جنت میں کیسے؟ کہا کہ میں نے ماہ رمضان کا احترام کرنے سے, مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت دی اور میں کلمہ پڑھ کے دنیا سے گیا, رمضان کا احترام کرنے سے جنت ملی ہے. ایک کافر ہو کر رمضان کی تعظیم کرے تو اس کو اللہ جنت دیا, ایمان دیا, کلمہ نصیب ہوا. تو ہم مسلمان ہو کر رمضان میں کھلے عام کھا لیتے پھرے تو ہمارا کیا انجام ہوگا؟ بولو مسلمانوں آج سے ارادہ کرو روزہ نہیں چھوڑوں گا میں. ہمارے دل میں اگر اللہ کی محبت ہے, اگر کسی لڑکی سے آپ محبت کریں اور آپ کی محبوبہ نے کہا کہ 3 دن تک تمہیں کیا بھی نہیں کھانا جی, اگر تم میرے سے محبت کر رہے بولے تو ان کیا کرتا, اپنی لیلا کی بات رکھتے ہوئے 3 دن تک کھانا چھوڑ دیتا, تیرے کو پانے کے واسطے کھانا چھوڑ دے. تو بولتا ہوتا نہیں ہوتا؟ لیلا کو پانے کے واسطے مجنو کھانا بھی چھوڑ دیا, پیسے بھی لٹاتا. ارے رسول اللہ کو پانے کے لیے روزے رکھو بھائی. لیلا کب تک؟ جب تک جسم میں جان ہے لیلا ہے. مرنے کے بعد کون سو بھی لیلا خبر میں نہیں آتی, مگر مصطفیٰ جان رحمت ہماری خبر میں آنے والے ہیں. اگر ہمیں روزے رکھیں گے اس کی رضا کے لیے, لیلا کو خوش کرنے کے لیے 3 دن بھوکا رہتے, اور ہمارے گاؤں کے ڈیمانڈز اگر حکومت اور ڈی سی ڈپٹی کمشنر پورے نہیں کرے تو سب جنے دھرنا مارتے, دھرنا بڑھتے جا کر ہمارے شرائط پورے کر, ہم کھانا نہیں کھاتے بول کر بیٹھ جاتے, جا کر ڈی سی کے سامنے بیٹھتے نہیں بیٹھتے دھرنا مارتے. تو ویسے ہی دھرنا مارنے کے بعد ڈی سی تمہارے بھوکے پیاسے کو دیکھ کر تمہارے ڈیمانڈز پورے کر دیتا. اگر ماہ رمضان میں تم اللہ کے لیے بھوکے رہے, روزہ رکھے, تو اللہ تمہارے ڈیمانڈ بھی پورے فرما دیتا ہے. اس لیے ڈیمانڈز جتنے بھی تمہارے رکے ہیں وہ سارے ڈیمانڈز کو اگر کامل کرنا ہے تو انشاءاللہ روزے رکھیں گے. ایک روزہ بھی نہیں چھوڑنا ماہ رمضان کا. نہیں چھوڑیں گے آپ؟ نہیں بول رہے نہیں جی. اور ایک سنیے, رمضان کے روزے بھی رکھنا. اب بہت سے لوگ ایسے ملتے مارکیٹ میں, بعض جنے روزے رکھتے تراویح نہیں پڑھتے. کیا نہیں پڑھتے؟ بولو جی. تراویح میں کتنے رکعت پڑھتے ہیں یہاں؟ 20 رکعت پڑھتے. اور ہمارے اور آپ کے نبی کیا بولے معلوم ہے؟ رمضان میں 2 نفل پڑھے تو فرض کا ثواب, فرض پڑھے تو 70 کا فرض, 70 فرض کا ثواب. اب 20 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو کتنا ثواب مل رہا؟ 20 رکعت تراویح. میں پہلے بھی بول دیا ہمیں قرآن شریف پڑھتے نہیں اور قرآن شریف سننے کے لیے ٹائم بھی نہیں ہے. کم سے کم رمضان کا چاند دکھتے کی تراویح شروع ہوتی, جیسے تمہیں امام صاحب کے پیچھے تراویح پڑھے کنٹینیو 30 دن تک پڑھے تو یہ قرآن سننے کا ثواب ملتا. پڑھیں گے انشاءاللہ. گھٹنے میں درد ہوتا کی, کمر میں درد ہوتا کی, اسی درد میں مر کو گیا تو سیدھا جنت میں جا تو ملک پڑا. درد ہوتے ہوتے مر کو تو نہیں جاتے نا, مر گئے تو بھی کہاں جائیں گے سیدھا؟ کہاں جا کو مرے حالت مسجد میں نماز میں ٹھہرا تھا کہتے مر گیا بولے تو سیدھا جنت ہے نہیں. کہاں جا کو مرے حالت شن خانے میں شیدی پیرا تھا مر گیا حالت تو لا حول ولا قوت بولتے نہیں بولتے. کہاں جا کے مرے والے تو ارے گٹکا کھا لیتے لوگوں کے ساتھ 3 پتے کھیل رہا تھا وہاں دم گیا اس کا, اے لاہور جہنم میں گیا جو نہیں بولتے نہیں بولتے.
اب الٹا ایسا ہوا کہ نہیں کہاں مریا انہیں، بولے مسجد میں تراویح پڑھ رہا تھا 10 رکعت ہوئے 11 رکعت میں دم گیا، ارے جنتی دیکھ با انہیں، بولو جی سبحان اللہ۔ مرنا تو ہے، ایسا بھی مرنا ویسا بھی مرنا ہے، ویسی موت کہیں کو مرتی، اچھی موت تو مرو، موت کہاں بھی آ سکتی، بول کو نہیں آتی۔ نندنی والوں رائچور کا ہے تو میں تمہاری روح قبض کرتے، بولے کون بھی نہیں آتے رائچور کو، آتے کیا؟ یہ جان چھوڑواؤ گئے تو روح قبض ہوتی کہتے، بول ٹائم فکس نہیں ہے، رائچور والوں تمہیں نندنی گئے تمہاری روح قبض کرتے، بولے تب میں بھی نہیں آتا رائچور سے نندنی، جان چھوڑوا وہاں گئے تمہاری روح قبض ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہے، کہیں بھی موت آ سکتی ہے، کہیں بھی، بولو بھائی آ سکتی ہے نا موت، کہیں بھی آ سکتی ہے۔ اجمیر شریف جا رہے تھے، ٹرین میں دم گیا، پھر ریٹرن واپس آ گیا، ہوتا نہیں ہوتا؟ تو نیت اجمیر کو جانے کی تھی مگر بیڑا پار ہے۔ اگر وہی رائچور بریانی میں بریانی مارنے جا رہا ہوں وہ نیت سے نکلا، رستے میں دم گیا، بولے تو کھانے کی نیت سے گیا، ثواب بھی نہیں ملتا، کیا بھی نہیں ملتا۔ تو گویا کہ مسلمانوں ہماری نیت اچھی ہونا، نماز کی پابندی کرنا۔ اب ماہ رمضان آنے والا ہے، 2 سے 3 دن کے اندر مسجدوں میں رونق آ جاتی ہے، مسجدیں کھچا کھچ بھر جاتی ہیں۔ اور ایک آخری بات بول دیتا ہوں، کیونکہ آپ کے گاؤں میں روزہ کھلنے کے لیے جب روزے داراں بیٹھتے نا، گھر میں بگار کھانا بنائیں، سیمیاں بنائیں، میٹھا کھانا بنائیں، مظفر بنائیں، شیرہ بنائیں، اپٹ بنائیں، کیا بھی بنائیں، تو روزانہ گھراں میں بنا کو مسجد میں لے کر آ کو روزے داروں کو بانٹنا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، اگر کسی روزے دار کو 1 گھٹ پانی پلایا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہوا جیسے اس کی ماں کے پیٹ سے آجز پیدا ہوا۔ صحابہ پوچھے یا رسول اللہ یہ پانی نہیں رس جگہ پلائے تو یہ فضیلت ہے کیا؟ بولے نہیں 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 نہیں، دریائے فرات کے کنارے بیٹھ کو پلائے تو بھی یہ ثواب ہے۔ بولے اب تمہارے پاس گھر میں فریج ہے، فریج میں سے ٹھنڈے پانی لائے، روح افزا بنا لے بیٹھے، 3 گلاساں رکھ لیے، ایک جناق وہاں بیٹھا اس کے پاس روح افزا نہیں ہے، تو بھی اس کو گھور کو نہیں دیکھنا، پہلے روح افزا اس کو دینا، پہلے اسے ٹھنڈا پانی دینا، لے بھائی پی۔ اگر ان پانی پیا تو گناہوں سے پاک ہو رہا، اسے اگر تو سموسا کھلایا، اسے اگر تو حلیم کھلایا، اسے تو تیرے گھر کی اپٹ و شیرہ کھلایا، اسے تو اپنے گھر کے اندر سے لائے سو چیزیں کھلایا، تو جتنا کھلایا اس کو بھی ثواب، کھلانے والے کو بھی ثواب دیا جائے گا۔ اور روزہ کھولتے ٹائم پر ادھر ادھر کے باتیں نہیں کرنا۔ اللہ کے نبی کیا بولے، وہ وقت سمندر میں مچھلیاں روزے داروں کے لیے دعا کرتے رہتی، یا اللہ روزے دار کو بخش دے بخش دے۔ سمندر میں مچھلیاں دعا کرتی، زمین کے سوراخوں میں چمٹیاں دعا کرتے، فرشتے ہمارے اطراف بیٹھ کر بولتے، یا اللہ اس کا ہونٹ سکیا، حلق سکیا، پیٹ کو لگیا، کڑک دھوپ ہے، کیسا بیٹھا دیکھ میرے مولا، سامنے ٹھنڈا پانی ہے، تیرا ڈر دل میں ہے اے اللہ، وہ پانی نہیں پی رہا ہے مگر وقت کا انتظار کر رہا ہے، مولا تو اس کو بخش دے۔ اللہ کہتا وہ سمندر کی مچھلیاں اور وہ زمین کے اندر کی چونٹیاں، وہ فرشتے سب گواہ رہ جاؤ، میں اس روزے دار کی بخشش فرما دیا، اسے جنت عطا کر دیا۔ اس وقت اللہ دعا قبول کرتا، دعا کرو خوب کرو، رو رو کر کرو، رو رو کر کرو، یا اللہ 2 ایکڑ کہتے میرے 20 ایکڑ ہونا، تو دے، تو 20 ایکڑ دے، میں 2 ایکڑ مسجد کو دیتا ہوں، 2 ایکڑ غریبوں کو بانٹتا ہوں۔ اللہ دینے پر قادر ہے، تو لے اللہ کے پاس سے مانگ، اللہ دینے والا ہے، اللہ دینے والا ہے۔ تو بول اللہ کو، مولا میرے کو 10 کروڑ ہونا، کیا اللہ نہیں دے گا؟ بولو جی نہیں دے گا اللہ؟ یقیناً 10 کروڑ کیا، وہ چاہے تو 10 ارب بھی دے سکتا ہے، اور اس کے دینے میں برکت ہے۔ تمہیں 1 بیج ڈالتے زمین میں، جواری کا بھٹا دیتا نہیں دیتا؟ بھٹا آیا، کتنے دانے لگے گن سکتے ہیں؟ بولو گن سکتے ہیں؟ ارے تم ڈالتے 1 دانہ مگر مولا کروڑوں دانے دے رہا ہے۔ وہی اللہ رمضان میں روزے رکھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قرآن کی تلاوت کرنے والے، تراویح پابندی سے پڑھنے والے، قیامت کے دن ان کے چہرے نور سے جگمگائیں گے، محشر میں چمکتے رہیں گے چہرے۔ کون ہے یہ لوگ؟ یہ وہی لوگ ہیں جو گرمی میں دن میں بھوکے تھے، رات میں قرآن پڑھتے تھے، ان کے چہرے چمکیں گے۔ اللہ کہے گا دسترخوان لاؤ، دستر بچھایا جائے گا، ابھی لوگ حساب کتاب میں رہیں گے۔ روزے داروں تم نے دنیا کی گرمی کو برداشت کر لیا، آج ابھی بہت سے لوگوں کا حساب ہو رہا ہے، مگر روزے داروں تم دستر پہ بیٹھ کر جنت کی نعمتیں کھاتے رہو۔ اللہ روزے داروں کو نعمت جنت عطا کرے گا، اور وہ آلریڈی میرے رب نے یہ رضا، میرے رب نے یہ جنت کی نعمتیں بھی دے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ نبی نے کہا روزہ اللہ کے لیے ہے، روزے کی جزا میرے رب نے کہا میں ہوں، اور
جسے خدا مل جائے پھر اسے کیا چاہیے. اور روزے دار کے لیے جو بھوکا پیاسا ہے, گرمی چل رہی ہے, بھوک لگ رہی ہے, پیاس لگ رہی ہے, گھر میں کون نہیں ہے, اماں نہیں ہے, بابا نہیں ہے, کون بھی نہیں ہے گاؤں میں, جا کو چپکے سے ہنڈی میں سے گٹ پانی پی سکتا, مگر ایمان اندر سے کہتا کون نہیں دیکھے تو کیا ہوا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. 1 گھنٹہ اور برداشت کروں گا, 3 گھنٹے اور برداشت کروں گا, لوٹتے رہتا, تڑپتے رہتا. اللہ بولتا بندے تو میرے لیے تڑپ رہا ہے, اب تیرا کفن بھی میلا نہیں ہوگا, تیری خبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا جائے گا. میرے لیے تڑپ رہا ہے, کبھی اوندا سوتا, کبھی یوں سوتا, کیونکہ بھوک لگ رہی ہے, بے چینی ہو رہی ہے. کنٹرول کر لے, اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اور جیسے روزہ کھولتا نا دل کو بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اس لیے روزے دار جب روزہ کھولتے نا بہت خوش ہوتے, اور قیامت میں بھی اللہ نعمت